بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 27 قرآن پاک کی بعض صورتوں کی فضیلت کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو فرمایا، اے فلاں آدمی، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی میرے پاس وہ مال و دولت ہے جس سے میں شادی کر لوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تیرے پاس قل ھو اللہ احد نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، وہ تو مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ 1/3 قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ 4 قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یہ سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ 4 قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اذا زلزلت الارض نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ سورت بھی 4 قرآن ہے۔ شادی کر لے، شادی کر لے۔ اس حدیث مبارک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت سلمہ بن دردان رحمۃ اللہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدے کی تکمیل کے لیے آنے والی حدیث پاک ہم بیان کر رہے ہیں جو سورہ اخلاص، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ہیں۔ جنت میں محل۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص قل ھو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ بہت ہی زیادہ دینے والا اور بہت ہی پاک ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کا محبوب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوٹے سے لشکر کا سالار بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے پوچھو کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سورۃ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ عرش کے نیچے خزانہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایسی 2 آیتوں سے ختم فرمایا ہے جو اس نے مجھے اپنے اس خزانے سے عطا کی ہے جو عرش کے نیچے ہے، لہٰذا ان آیات کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ اس حدیث مبارک کو حاکم نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ جنات سے حفاظت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ ان کا ایک کھلیان کھجوروں وغیرہ کو محفوظ رکھنے کی جگہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں، وہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کھجوروں کو کم پایا۔ ایک رات انہوں نے ان کا پہرا دیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو ایک بالغ لڑکے کی شکل میں ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ان کے والد نے اس کو سلام کیا تو اس نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا ہے، جن یا انسان؟ اس نے کہا، جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کے والد نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ اس جن نے انہیں اپنا ہاتھ پکڑایا تو وہ اس طرح تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہے اور اس کے بال بھی کتے کے بالوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوں کی پیدائش اسی طرح کی ہے۔ اس نے کہا کہ جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ راوی نے کہا، تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟
اس نے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم صدقہ کرنا محبوب سمجھتے ہی ہو، تو ہم نے پسند کیا ہے کہ آپ کے کھانے سے ہم بھی حصہ لے لیں۔ انہوں نے کہا کون سی چیز ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ جو شخص اس آیت کو صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک ہم سے محفوظ رہے گا، اور جو وقت شام کے وقت پڑھ لے گا وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ یعنی حضرت ابی کے والد حضرت کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات حضور کے سامنے بیان کی۔ آپ نے فرمایا خبیث نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی، امام طبرانی نے جید اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔